السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ چینک کو کیوں پسند کرتا ہے اور جمائی کو کیوں ناپسند کرتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی لانے کا حکم دیا اور فرشتے نے آ کر روئی زمین سے مٹی لی، اور ایک جگہ سے نہیں بلکہ مختلف جگہوں سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ اس بنا پر بنو آدم مختلف صفات مزاج پر پیدا ہوئے ہیں۔ پھر فرشتہ اس مٹی کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کیا، یہاں تک کہ وہ لیسدار مٹی بن گئی، یعنی ایسی کی جس کا بعض حصہ بعض سے چپک جاتا تھا۔ پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ متغیر ہو گئی اور اس میں بوہ پیدا ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے عدیم یعنی اوپری حصے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں عمدہ اور ردی ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اس لیے تم ان کی اولاد میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، صلصال، حماء اور طین لازب سے۔ پس لازب تو عمدہ مٹی ہے اور حماء سے مراد گارا اور کیچڑ ہے، اور صلصال سے مراد ایسی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کر لیا گیا ہو۔ سو آدم علیہ السلام کو طین لازب سے اپنے دست قدرت سے بنایا اور 40 راتوں تک ان کے پتلے کو ایسے ہی ڈالے رکھا۔ پس ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے ٹوکر ماری تو اس میں ایک آواز پیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ باری تعالیٰ کے اس قول یعنی کہ من صلصال کالفخار میں اسی ہی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بنا کر رکھا، پھر اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اور اس کے پاکیزہ حصے کو دائیں ہاتھ میں اور خبیث حصے کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں مس کیا اور اس مٹی کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ اسی وجہ سے بد انسان سے نیک اور نیک انسان سے بد پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ الحمدللہ کہیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں رحمک ربی یعنی آپ کا رب رحم کرے۔ شریعت اسلامیہ میں اس عمل کو سنت قرار دیا گیا کہ جب کسی کو چینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور جو کوئی اس کے قریب ہو تو وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، لیکن اگر کوئی شخص الحمدللہ نہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہ کہے، کیونکہ وہ جواب کا مستحق نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 اشخاص حاضر تھے، دونوں کو چینک آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی چینک پر یرحمک اللہ فرمایا اور دوسرے کی چینک پر یرحمک اللہ نہیں فرمایا۔ اس پر دوسرے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کے لیے یرحمک اللہ فرمایا اور میرے لیے نہیں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے چینک پر الحمدللہ کہا، اس لیے وہ جواب کا مستحق ہوا، اور تم نے اپنی چینک پر الحمدللہ نہیں کہا تو تم جواب کے مستحق نہیں ہوئے۔ چینک آنا اچھی بات ہے۔ چینک انسان کی صحت کی علامت ہے۔ نزلہ کے وقت نیز عام اوقات میں بھی جب چینک آتی ہے تو انسان کا دماغ، کان اور ناک کے راستے صاف ہوتے ہیں، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، سر کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ جب نومولود بچہ چینکتا ہے تو والدین اور معالجین چینک کو بچے کی تندرستی کی علامت سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ چینک انسان کی نشاط و چستی کا سبب ہے، جس سے انسان کو اعمال و طاعات نیز دنیاوی کاموں میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چینک کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ یہ اعمال میں چستی اور نشاط کا سبب ہوتی ہے، اور شریعت میں ہر بری کیفیت کی نسبت شیطان کی طرف اور ہر خیر کی اور بہتری کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف کی جاتی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چینگ کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند۔ پس جب تم میں سے کسی کو چینگ آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان کے لیے جو اسے سنے یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے۔ اور اب رہی جمائی کی بات تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے رہے اور ہاں ہاں نہ کہے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ اس پر ہنستا ہے۔ جمائی زیادہ کانے، آنتوں کے بر جانے، نفس و طبیعت کے بوجھل ہو جانے اور حواس کی قدورت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو غفلت، سستی اور سوء فہم کا سبب بنتی ہے۔ نیز جمائی کے وقت انسان کا چہرہ طبعی حالت پر باقی نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ انسان کی طبعی حالت بھی متغیر ہوئی۔ نیز اب یہ انسان طاعات و اعمال اور دیگر ضروری امور میں سستی اور کاہلی کا شکار ہوگا، اور شریعت میں ہر بری کیفیت کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر جمائی نہیں آئی تھی، جس کی صراحت مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر انسان تلاوت، دینی گفتگو وغیرہ میں مشغول ہو اور جمائی آ جائے تو جمائی کو مکمل طور سے بند ہو جانے کے بعد تلاوت کرے۔ جمائی کے وقت ہاں ہاں کرتے ہوئے تلاوت، دینی باتیں اور ضروری باتیں نہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان بھائی پر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 6 حقوق ہے۔ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اگر دعوت دے تو قبول کرے، سلام کرے تو سلام کا جواب دے دے، چینگ پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، مسلمان بھائی کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرے۔